آج ہم آپ کو نکایا کونسل کے متعلق بتائیں گے، جس کو مسیحی تاریخ میں بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ 17 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی یہ مختلف مواقع پر گاہے بگاہے موضوع بحث رہتی ہے، اور ان ابحاث میں مختلف کویسچنز اٹھائے جاتے ہیں، اور جو کویسچن اکثر اٹھائے جاتے ہیں آج ہم انہی پہ بات کریں گے۔ مجلس نکایا کو بلانے کی اہم وجہ کیا تھی؟ کون تھا جس نے مجلس نکایا کو بلانے کا حکم دیا تھا؟ کون سا بڑا الہیاتی تنازع اس مجلس میں زیر بحث آیا؟ آریائی عقیدے پر بحث کا کیا نتیجہ نکلا؟ نکایا کے عقیدے میں کون سی بنیادی اصطلاح استعمال کی گئی جس میں خدا اور مسیح کے تعلق کو بیان کیا گیا؟ اس مجلس میں کتنے بشپس نے شرکت کی؟ اس مجلس میں ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح کی تاریخ کو مقرر کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا؟ شہنشاہ قسطنطین نے اس مجلس کو بلانے میں اور اس کے انتظامات کرنے میں کیا اہم کردار ادا کیا؟ مجلس نکایا میں وہ 20 قوانین جسے کینن بھی کہتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ میں ہوں پطرس گیل جناریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پطرس جناریہ۔ میں بائبل اور مسیحی ہسٹری کے متعلق ویڈیوز بناتا ہوں، اور آپ کے کامنٹ سے مجھے اس کے بارے میں آگاہی ملتی رہتی ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے جس میں تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے، سبسکرپشن میں لنک دیے گئے ہیں، آپ ان لنک کے ذریعے وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی کونسل آف نکایا، جس کا انگریزی تلفظ نیسیا ہے، قدیم یونانی میں ناکیس ہے، مسیحی بشپس کی ایک کونسل تھی جو رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن اول کے ذریعے بیتھونیا کے شہر نیسیا، جو اب ترکی کا شہر ازنک ہے، میں طلب کی گئی تھی۔ کونسل آف نکایا مئی سے لے کر جولائی 325 کے اختتام تک منعقد ہوئی۔ 5ویں صدی کے کلیسیائی مورخ سقراط آف قسطنطنیہ نے افتتاح کی تاریخ 20 مئی 325 میں بتائی ہے۔ یہ جامعہ کونسل چرچ میں اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے کی گئی کوششوں میں پہلی کوشش تھی، جو تمام مسیحیت کی نمائندگی کرنے والے ایک اجتماع کے ذریعے عمل میں آئی۔ ممکن ہے ہوسیوس آف کورڈوبا نے اس کونسل کی صدارت کی ہو۔ تقریباً 200 بشپس نے اس میں شرکت کی۔ اس میں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے۔ نکایا کی کونسل کے بلانے کا بڑا محرک الیگزینڈریا کے مسیحی پاسبانوں کے درمیان یسوع مسیح کی نوعیت، ان کی اصلیت اور خدا باپ سے تعلق کے بارے میں ایک مذہبی تنازع تھا۔ علماء کا خیال ہے کہ یہ تنازع 318 اور 322 میم کے درمیان پیدا ہوا۔ تنازع کی بنیاد واضح نہیں ہے، لیکن اہم کردار الیگزینڈریا کے آرچ بشپ الیگزینڈر اور پریسبیٹر ایریس تھے۔ ایریس کی تعلیمات جزوی طور پر اس کی تحریر کے چند اقتباسات سے معلوم ہوتی ہے جو موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کے مخالفین خاص طور پر الیگزینڈریا کے الیگزینڈر اور ایتھنیسیس تھے۔ ایریس نے کرسٹالوجی پر الیگزینڈر کی تعلیمات پر تنقید کی۔ الیگزینڈر نے سکھایا کہ یسوع بطور خدا کا بیٹا ابدی طور پر باپ سے پیدا ہوا تھا، جبکہ ایریس اور اس کے پیروکاروں نے اس بات پر زور دیا کہ اکیلا باپ ہی ابدی ہے، اور یہ کہ بیٹا باپ کی طرف سے جنا گیا یا تخلیق ہوا ہے، اور اس طرح اس کی ایک واضح ابتدا تھی اور وہ باپ کے ماتحت تھا۔ ایریس نے الیگزینڈر پر ایک الزام لگایا کہ وہ سبیلیس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، جس نے یہ بتایا تھا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہی شخصیت ہیں۔ الیگزینڈر نے مصر اور لیبیا کے بشپس کی ایک مقامی کونسل کو بلایا، جس نے الیگزینڈر کے خیال کا ساتھ دیا۔ ایریس نے کونسل کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسے اور اس کے کئی پیروکاروں کو الیگزینڈر کے ساتھ مل کر الیگزینڈریا سے نکال دیا گیا اور جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایریس نے مشرقی روم کے ارد گرد گرجا گھروں کا سفر کیا اور بشپس کو اپنے نظریے کی حمایت حاصل کرنے کے لیے لکھا۔ ایریس کے حامیوں نے نکومیڈیا یعنی کہ ترکی کے ازمک شہر کے یوسبیس اور کیسریا کے یوسبیس کے نام شامل تھے، اور انہوں نے اس کے خیال اور الیگزینڈریا میں چرچ کی بحالی کی وکالت کی۔ الیگزینڈر نے بھی اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے خطوط بھی بھیجے تھے۔ الیگزینڈر اور ایریس کے درمیان مذہبی تنازع کے ساتھ ساتھ اسکندریہ کی کلیسیا میں میلیتیائی فرقہ بھی موجود تھا۔ لائکوپولس کے بشپ میلیٹیوس نے دیوکلیٹینک، جسے ظلم و ستم کا دور بھی کہا جاتا ہے، رومن سلطنت میں مسیحیوں کے خلاف آخری اور سب سے شدید ظلم و ستم کا دور تھا۔ یہ 303 میم میں شہنشاہ دیوکلیٹین اور ان کے شریک حکمرانوں کے تحت شروع ہوا اور سلسلہ وار فرمان جاری ہوئے، جس میں مسیحیوں کے خلاف مسیحیوں کے قانونی حقوق کو ختم کر دیا گیا اور روایتی رومن مذہبی رسومات کی تعمیل کا مطالبہ کیا گیا۔ چرچز کو تباہ کیا گیا، مقدس کتابوں کو جلا دیا گیا، اور مسیحیوں کو قید، تشدد
یا موت کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے رومن دیوتاؤں کے لیے قربانی دینے سے انکار کیا۔ یہ ظلم و ستم سلطنت کے مختلف علاقوں میں مختلف شدت سے ہوا۔ یہ ظلم و ستم 311 میم میں ایڈکٹ آف سرڈیکا کے ساتھ ختم ہوا، جس نے مسیحیوں کو مذہبی آزادی دی۔ کانسٹنٹائن اور کونسل کا بلانا۔ سن 313 میں مغربی رومی شہنشاہ قسطنطین نے مشرقی شہنشاہ لیشینیس کو شکست دی اور رومی سلطنت کا واحد حکمران بن گیا۔ اس وقت قسطنطین کو غالباً نیکومیڈیا، یوسبیس، الیگزینڈر اور ایریس کے درمیان تنازع کے بارے میں معلوم ہوا۔ قسطنطین نے دونوں کو خط لکھا، ان سے تنازع ختم کرنے اور صلح کرنے کی درخواست کی۔ یہ قسطنطین کی کلیسیائی تنازعات میں پہلی براہ راست دخل اندازی نہیں تھی۔ قسطنطین کا خط اس کے نمائندے کارڈوبا کے بشپ ہوسیس کے ذریعے اسکندریہ بھیجا گیا۔ ہوسیس نے ظاہراً ایسٹر کی تاریخ کے بارے میں اسکندریہ میں منعقد ایک سائنڈ کی صدارت کی اور پھر انطاکیہ میں مشرقی بشپوں کی کونسل کا انعقاد کیا۔ اس کونسل نے الیگزینڈر کے موقف کی حمایت کی اور ایک ایمان نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ بیٹا باپ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ بنایا گیا یا تخلیق کیا گیا ہے، اور ایریس کے خلاف لعنت نامے تیار کیے۔ کیسریا کے یوسبیس کو بھی عارضی طور پر خارج کیا گیا کیونکہ ان کے دعوے تھے کہ باپ اور بیٹا دو مختلف فطرت کے ہیں۔ نکایا کے عقیدے میں ایک کلیدی اصطلاح ہم جوہر یعنی ہوموسیوس استعمال کی گئی ہے جو مسیح اور خدا کے تعلق کو بیان کرتی ہے۔ یہ اصطلاح یونانی زبان سے ماخوذ ہے اور اس کا مطلب ہے ایک ہی جوہر، یعنی یسوع مسیح اور خدا باپ ایک ہی جوہر کے حامل ہیں، یعنی مسیح مکمل طور پر خدا ہے اور اس کی فطرت خدا سے مختلف نہیں۔ یہ اصطلاح 325 میم میں نکایا کونسل میں اختیار کی گئی تھی تاکہ آریوس کے نظریات کی مخالفت کی جا سکے۔ نکایا کے عقیدے نے مسیح کی الوہیت کو واضح طور پر بیان کیا اور مسیحی عقیدے کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اپنی مرضی سے شہنشاہ قسطنطین کے حکم پر بشپس کو انقائرہ میں ایک بڑی اور ہائر ارچ کونسل کے لیے جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ قسطنطین نے کونسل کے بیتھنیا کے نکایا منتقل کیا جہاں وہ اپنی دارالحکومت نیکومیڈیا کے قریب ہونے کی وجہ سے ذاتی طور پر شرکت کر سکتا تھا اور سلطنت کے تمام حصوں کے بشپس تک رسائی کو آسان بنا سکتا تھا۔ شہنشاہ نے نکایا میں اپنی حکومت کے 20ویں سال کی یادگاری تقریب کا بھی منصوبہ بنایا۔ شرکت اور انتظامات۔ کونسل کے اخراجات بشمول بشپس کے سفر کے اخراجات شاہی خزانے سے ادا کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق شرکاء کی تعداد 250 سے 300 کے درمیان بتائی جاتی ہے، جبکہ انطاکیہ کے ایتھنیسیس نے شرکت کنندگان کی تعداد 318 بتائی ہے جو روایتاً قبول ہو گئی۔ 318 کا ذکر بائبل کی کتاب پیدائش میں ابراہیم کے خاندان کے ارکان کے طور پر بھی کیا گیا ہے۔ کونسل کے حتمی فیصلوں پر دستخط کرنے والوں کی فہرستوں میں 200 سے 220 نام شامل ہیں۔ اس مجلس میں شامل ہونے والے شرکاء کا تعلق درج ذیل علاقوں سے تھا۔ مصر اور لیبیا سے 20 بشپس، فلسطین، شام اور سائتھیا سے 50، ایشیائی کوچک سے 100، پرشیا اور سائتھیا سے 1، کارتھیج سے سیسیلیانوس، ڈائی سے نکاسیس، کیلابیریا سے مارکس، فینیکے سے دومنس اور روم کے بشپ سلویسٹر کے 2 نمائندے بھی اس میں شامل ہوئے جن میں وکٹر تھا اور ویسنتیسیس تھا۔ نیکومیڈیا سے یوسبیس تھا، کیسریا سے یوسبیس تھا، افسس سے مینوفونٹس تھا، سائتھوفلس سے پیٹروفیلس تھا، نیرونیس سے نرکسس تھا، مارمارکے سے تھیوناس تھا، پیٹولیمس سے سیکنڈس تھا، نیسیا سے تھیوگنس تھا، الیگزینڈریا سے الیگزینڈر تھا، انطاکیہ سے یوسٹاتھیس تھا، انقائرہ سے مارسیلس تھا، یروشلم سے مکاریس تھا۔ ہر بشپ کے ساتھ پریسبائٹرز اور ڈیکنز تھے۔ اس طرح سے کل تعداد جو ہے وہ 1200 سے 1900 تک خیال کی جاتی ہے۔ کونسل کی کارروائیاں۔ قسطنطین نے بشپس کے پہنچنے کے بعد ایک رسمی استقبال کے ساتھ کونسل کا آغاز کیا جس میں یوسبیس نے لاطینی زبان میں افتتاحی خطاب کیا جبکہ زیادہ تر شرکاء کی زبان یونانی تھی۔ یہ غالباً ہوسیس تھے جنہوں نے قسطنطین کے نمائندے کے طور پر کونسل کے مباحث اور کارروائیوں کی صدارت کی۔ قسطنطین کونسل کے مباحث میں شریک ہوئے لیکن خود کو ووٹنگ ممبر نہیں سمجھا کیونکہ وہ بشپ نہیں تھے۔ کونسل کے ابحاث کی کوئی تفصیلی دستاویز موجود نہیں
جیسے کہ بعد کی کونسل میں ہوتی تھی۔ ایمان کے ایک بیانیے کو ایک چھوٹی کمیٹی کے ذریعے پہلے کے عقائد کی بنیاد پر تیار کیا گیا اور کونسل کے ذریعے ہر لائن پر بحث کی گئی۔ کونسل نے ایسٹر کے حساب کتاب پر بھی غور کیا، اور ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ ایسٹر ہر سال موسم بہار کے آغاز میں 21 مارچ کو آنے والے ورنل ایکوینوکس یعنی وہ وقت جب دن اور رات کا دورانیہ برابر ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والے پہلے پورے چاند کے بعد آنے والا اتوار ایسٹر ہوگا۔ اس لیے ایسٹر 22 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک کسی بھی دن میں ہو سکتا ہے۔ کونسل جولائی کے ابتدائی ہفتوں میں اختتام پذیر ہوئی اور بشپس کو قسطنطین کی 20ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ نکایا کا عقیدہ۔ کونسل نے ایک عقیدہ مسیحی ایمان کا اعلان اور خلاصہ تشکیل دیا۔ نکایا کی کونسل میں جو عقیدہ بنایا گیا، جو ترتیب دیا گیا، وہ کچھ اس طرح سے ہے: میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خدا یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور روح القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور 35 پلاطس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا، اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے بموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی دہنی ہاتھ بیٹھا ہے، وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ سے صادر ہوا، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش اور تعظیم ہوتی ہے، وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ تو یہ وہ عقیدہ تھا جو کہ قائم کیا گیا اس کونسل میں۔ نکایا کے عقیدے میں 381 میم میں کانسٹینٹینوپل کے پہلی مجلس میں تبدیلی کی گئی۔ شہنشاہ نے اپنے پہلے کی بیان کردہ بات کو انجام دیا: ہر وہ شخص جو عقیدے کی تصدیق کرنے سے انکار کرے گا، جلا وطن کیا جائے گا۔ آریس، تھیوناس اور سکینڈس نے عقیدے کی پاسداری سے انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں ایلریا میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں خارج بھی کیا گیا۔ آریس کے کاموں کو ضبط کرنے اور آگ میں پھینکنے کا حکم دیا گیا، جبکہ اس کے حمایتیوں کو مسیحیت کے دشمن سمجھا گیا۔ تاہم تنازع سلطنت کے مختلف حصوں میں جاری رہا۔ اس کونسل میں کچھ اہم پوائنٹس پر کام کیا گیا، جس میں نمبر 1 ہے یسوع کی الوہیت کا قیام۔ کونسل نے تصدیق کی کہ یسوع مسیح اور خدا باپ ایک ہی جوہر ہوموسوس رکھتے ہیں، جس سے آریس کے اس نظریے کو رد کیا گیا کہ یسوع ایک مخلوق ہے۔ نمبر 2، آریائی نظریے کو مسترد کرنا۔ کونسل نے آریائی نظریے کی مذمت کی، جو یسوع کی الوہیت پر سوال اٹھاتا تھا، اور آریس کو کلیسیا سے خارج کیا گیا۔ تثلیث کی وضاحت۔ کونسل نے تثلیث کے عقیدے کی بنیاد رکھی، باپ، یسوع اور روح القدس کی الوہیت کو تسلیم کیا گیا۔ کلیسیائی اختیار کا قیام۔ کونسل نے بشپس کے اختیارات اور مذہبی تنازعات کے حل میں کلیسیائی کونسلوں کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ یہ فیصلے مسیحی عقائد کی تشکیل میں سنگ میل ثابت ہوئے۔ کونسل نے 20 نئے چرچ قوانین، جنہیں کینن کہا جاتا ہے، جو کہ نظم و ضبط کے اصول ہیں، کو نافذ کیا۔ نائسین اور پوسٹ نائسین فادرز کے کام میں دیے گئے 20 کینن درج ذیل ہیں۔ مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو جو طبی ضرورت یا وحشیانہ طرز عمل کی وجہ سے خصی کیا گیا ہو، کو کلیسیا میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن خود کو خصی کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ نمبر 2، یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نئے مذہبی امیدواروں کو بپتسمہ کے بعد ایک مخصوص مدت تک تعلیم اور آزمائش سے گزرنا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ انہیں اسقف یا پریسبائٹریٹ میں مقرر کیا جائے۔ مرد اور عورت جن دونوں نے پاکیزگی کے عہد لیے ہوں، ان کے بغیر قانونی شادی کے اکٹھے رہنے کی ممانعت ہے۔ نمبر 4، ایک بشپ کی تقرری کم از کم 3 صوبائی بشپس کی موجودگی میں اور میٹروپولیٹن بشپ کی تصدیق کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، سالانہ 2 صوبائی مشاورتی میٹنگ کے انعقاد کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6، قدیم روایات کی تصدیق کے لیے
الیگزینڈریا اور انطاکیہ جیسے مخصوص علاقوں میں بشپس کا دائرہ اختیار قائم کرنا ہے۔ نمبر 7، مرکزی شہر یعنی کہ یروشلم کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے یروشلم کے بشپ کو ایک خاص مقام سے نوازنا ہے۔ نمبر 8، یہ مقرر شدہ کیتھری کو کیتھولک عالم دین میں شامل ہونے کی اجازت دیتا ہے بشرطے کہ وہ کیتھولک عقائد کو قبول کرے۔ نمبر 9، بغیر مکمل امتحان کے مقرر کیے گئے بزرگوں کو تسلیم کرنے اور مقرر کرنے سے منع کرتا ہے۔ نمبر 10، وہ بزرگ جو ایمان سے دور ہو گئے تھے لیکن ان کا انکشاف نہ ہوا ہو انہیں عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ نمبر 11، ان لوگوں کے لیے توبہ کا خاکہ پیش کرتا ہے جو اظہار ثانی کے دوران ایمان سے منحرف ہوئے، سننے، سجدہ کرنے اور رفاقت کے مخصوص اوقات کے ساتھ۔ نمبر 12، وہ افراد جو فوج چھوڑ چکے تھے لیکن بعد میں دوبارہ فوج میں بحالی کی خواہش رکھتے تھے انہیں چرچ سے خارج کیا جائے گا۔ ان کی توبہ کی خلوصیت کے مطابق انہیں پہلے سے پاک شراکت میں دوبارہ شامل کیا جائے گا۔ نمبر 13، وہ جو کفارہ ادا کر رہے تھے اگر مرنے کے قریب ہوں تو پاک شراکت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ دوبارہ صحت یاب ہو جائیں تو انہیں اپنا کفارہ مکمل کرنا ہوگا۔ نمبر 14، بپتسمہ کی تیاری کے لیے اسٹڈی کرنے والے لوگ جو ایمان سے دور ہو گئے تھے انہیں دوبارہ بپتسمہ کے لیے تیاری کرنے سے پہلے 3 سال بطور سننے والے کے گزارنے ہوں گے۔ نمبر 15، بشپس، کاہنوں اور ڈیکنز کو پڑوسی شہروں میں خدمت کے لیے جانے کی ممانعت ہے۔ نمبر 16، وہ کاہن جو اپنے گھر کے چرچ واپس جانے سے انکار کرتے ہوں انہیں چرچ سے خارج کیا جائے، اور وہ تقرریاں جو ان فیلڈ میں جانے والے کاہنوں نے کی ہوں انہیں کالعدم اور بیکار سمجھا جائے۔ نمبر 17، کاہنوں میں سود خوری کی ممانعت ہے۔ نمبر 18، عشاء ربانی یعنی ہولی کمیونین حاصل کرنے میں بشپس اور کاہنوں کو ڈیکنز پر فوقیت دی جائے۔ نمبر 19، پولینسٹوں کے لیے مخصوص رہنما اصولوں کے ساتھ جو عالم دین کے لیے ہیں دوبارہ بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے جو چرچ میں شامل ہو رہے ہوں۔ نمبر 20، ایسٹر کے دن سے شروع ہونے والے 50 دن تک اتوار اور پینتی کوست کے دوران گھٹنے ٹیکنے کی ممانعت ہے۔ اس وقت کے دوران نماز کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ معمول تھا جیسا کہ مشرقی مسیحیوں میں اب بھی ہے۔ گھٹنے ٹیکنا توبہ کے لیے، دعا کے لیے زیادہ موضوع سمجھا جاتا ہے جو ایسٹر کی خوشی کے برخلاف ہے۔ عالمی کونسل نکایا کہ یہ کونسل کلیسیا کی پہلی عالمی کونسل تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کلیسیا کے تمام حصوں کی نمائندگی کے لیے ایک عمومی کونسل بلانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ کوشش کی گئی کہ رومی سلطنت کے ہر حصے سے کلیسیا کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ یہ کونسل کلیسیا میں تمام مسیحی دنیا کی نمائندگی کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کی پہلی کوشش کے طور پر تاریخی طور پر اہم تھی۔ یہ کونسل وہ پہلا موقع تھا جہاں مسیحیت کے تکنیکی پہلوؤں پر بحث کی گئی۔ اس کے ذریعے یہ روایت قائم ہوئی کہ عمومی کونسلز عقائد اور ضوابط کو اپنائیں۔ اس کونسل کو عام طور پر مسیحیت کی تاریخ میں پہلی 7 عالمی کونسلز کے دور کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ نکایا یعنی نیسیا یعنی ازنک ترکی کے مقام پر ہونے والی اس کونسل کے مقام پر 4 صدی میں ایک تاریخی بازنطینی چرچ بنایا گیا۔ بعد میں شہنشاہ جسٹینین اول نے 6 صدی میں اسے دوبارہ تعمیر کیا جسے آیا صوفیہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر 787 میم میں بھی ایک کونسل قائم ہوئی تھی جس نے بازنطینی آئیکونوکلزم تنازع کو ختم کیا۔ اصل عمارت 11ویں صدی میں زلزلے سے تباہ ہوئی اور 1065 میم میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ 1331 میم میں عثمانیوں نے اسے اورہان مسجد میں تبدیل کر دیا۔ 1335 میم میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسے میوزیم قرار دے دیا۔ حالیہ 2011 میم میں اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے نکایا کی کونسل جو 325 میں نیسیا یعنی نکایا میں ہوئی تھی اس کے متعلق ہم نے بات کی ہے، جس میں کلیسیا میں شروع میں پیدا ہونے والی کچھ بدعات کو ختم کیا گیا اور کلیسیا کے لیے اصول و ضوابط مرتب کیے گئے جس نے کلیسیا کے کام کو آسان بنا دیا۔ 325 میم سے لے کر 787 میم تک تقریباً 7 کونسل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہم مختلف اوقات میں اس پر بھی بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے کامنٹس کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔